معزز سامعین اکرام، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے جن، جادو، نظر سے پیدا ہونے والی وہ بیماریاں کہ جو انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن انسان ناسمجھی کی وجہ سے اس طرف علاج کی توجہ نہیں کرتا۔ سب سے پہلے ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ جن، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ جن کا وجود نہیں ہے، لیکن ہمیں قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جن ایک مخلوق ہے اور وہ مخلوق انسانوں کی طرح ہے، لیکن اس کا رہنا سہنا، اس کا وجود وہ کس طرح ہے، اس بارے میں حقیقت کیا ہے، اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیں اور لائک بھی کر دیں۔ فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ فرمایا کہ وہ شیطان جو ہے، جو جن ہے، ابلیس ہے، اس کے قبیلے ہیں، انہو یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتا ہے وہاں سے جہاں تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی یہ اب قرآن پاک کی آیت ہے کہ انہو یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ تو یہ جو دیکھنا ہے، یہ شیطان، جن جو ہے وہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انسانوں کا وجود ہے اسی طرح جنات کا وجود ہے، کہ جس طرح انسان زندگی گزارتے ہیں اسی طرح جنات بھی زندگی گزارتے ہیں۔ اور دنیا میں جو انسان اور جن کا مقصود ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ سورۃ الزاریات کے اندر 56 نمبر آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسان کو مگر اپنی بندگی کے لیے۔ یعنی یہاں پہ جن کا وجود بتایا گیا کہ مقصود بھی بتایا گیا کہ اس کا مقصود کیا ہے، کہ وہ اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کا مقصود بھی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا اس کا مقصود ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنا اس کا مقصود ہے۔ اب جن ہو یا انسان ہو، اگر وہ اس مقصد پہ نہیں ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن ہو یا انسان ہو، اللہ ایک آیت کیا جس کا مفہوم ہے، فرمایا ہم اس دونوں، اے جن اور انس کی جماعت، ہم تمہارے لیے عنقریب فارغ ہونے والے ہیں اور ہم تمہارا حساب و کتاب کریں گے۔ تو یہاں پہ جن کے وجود کا بتایا گیا کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اس کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور یہ کہ ہم نے جن کو پیدا کیا ہے اس سے پہلے، یعنی تم سے پہلے، کہ آگ کے لو سے، یعنی آگ کی لو سے۔ اور پھر دوسرے کا فرمایا کہ ایسی آگ جو شعلے والی آگ ہے، اور پھر مِن مَارِجٍ مِن نار، یعنی آگ مارج سے، یعنی شعلے والی آگ سے۔ پھر فرمایا کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اس کو ایسی آگ سے پیدا کیا کہ آگ کی لو سے جنات کو پیدا کیا، مِن مَارِجٍ مِن نار، یعنی خالی آگ سے نہیں پیدا کیا بلکہ لو سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب گرم ہوا چلتی ہے تو انسان کو گرمی محسوس ہوتی ہے، تو ایسی لو جو آگ کی تیزی سے نکلتی ہو، یعنی تیز لپٹ ہے اور اس کی تپش ہے، تو اس تپش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی آیات جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان جنات کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ سورۃ الاعراف کی آیت کے اندر انہو یراکم وہو قبیلہ من حیث لا ترونہم، اس آیت کو ذکر کیا ہے۔ اور اس طرح پھر حدیث کے اندر جیسے آتا ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ حدیث پڑھ کے، دعا پڑھ کے تم بیت الخلاء میں داخل ہو۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جنوں اور جنیوں سے، یعنی خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر جنات کا تذکرہ کیا۔ پھر سورۃ الکہف کے اندر آتا ہے کہ الا ابلیس، آیت نمبر 50 ہے، الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بناؤ گے؟ کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بناؤ گے؟ افتتخذونہ اولیاء من دونی، اللہ کو چھوڑ کے۔ یعنی کان من الجن ففسق عن ربی، مگر ابلیس جو تھا اس نے کیا کیا؟ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی،
کیا تم اب اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو اس کا دوست بناؤ گے؟ تو اللہ نے یہ بتایا کہ بھئی تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کو دوست نہیں بنانا۔ پھر ایک فرمایا کہ اللہ نے جن کو یہ قوت دے رکھی ہے، کہ جیسے سورۃ الانفال کے اندر آتا ہے کہ جنگ بدر کے اندر آیت نمبر 48 کے اندر کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول مشورہ کر رہے تھے اور غزوہ بدر کے بارے میں، اور یہ ہے کہ کہنا کس طرح وہاں پہ جا کے لڑائی لڑی جائے۔ تو وہاں ابلیس جو تھا وہ کس طرح آیا، صحابہ رسول کی باتوں کو سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، تو سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کے، سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے اپنے لشکر کو تیار کیا اس نے، اور کفار مکہ سے آ کے کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، چلو ہم مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اب جب یہ بات پیش کی تو کفار مکہ ابلیس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہوا کہ لڑائی کے لیے سامنے آ گئے۔ تو جس وقت سامنے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، یعنی کہ اللہ کی مدد آئی۔ تو اس سراقہ بن مالک نے کہا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، فرشتوں کو جب دیکھا تو فرمایا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور واپس لوٹنے لگا۔ پہلے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا حمایتی بن کر آیا ہوں، تو جب اس کے ساتھیوں نے کہا کفار مکہ نے کہ بھئی تم کیوں لوٹ رہے ہو، تو فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، یعنی اس نے فرشتوں کو دیکھا تھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی شکل بھی اختیار کر کے تو انسانوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ تو اس نے کہا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، بس معلوم ہوا کہ جنات کے بارے میں وہ انسانی شکل اختیار کر کے لوگوں کو کیا کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات پہ مقرر کیا کہ میں اس کی نگرانی کروں، تو رات کو ایک شخص آیا تو وہ کھجوریں چوری کرنے لگا۔ تو جب اس نے کوئی چوری کی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے منت ترلا کیا، میں نے چھوڑ دیا۔ دوسری دن پھر آیا، پھر میں نے پکڑ لیا، اور پھر اس نے ایسے ہی منت ترلا کی، اور میں نے دوسرے دن جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول اس طرح معاملہ ہوا، تو فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ تو اب اس کے بعد تیسری دفعہ جب آیا تو پھر آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، تو پکڑنے کے بعد اب میں نہیں چھوڑوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو جب لے کے جانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے کہا کہ نہ مجھے لے کے نہ جاؤ، بلکہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس سے تم اپنے مالوں کی حفاظت کر سکتے ہو اور اپنی حفاظت کر سکتے ہو، اور وہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے تم جس مال پہ جو ہے نا چھوڑو گے، یا اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پر دم کر لو گے، تو اس مال کو اور اس انسان کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو اب یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ یہ بھی ایک انسان بن کے آیا اور تھا شیطان، اور جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابو صاحب کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور وہاں نماز پڑھ رہے تھے، تو مجھے کچھ آواز آئی، تو میں اس آواز کی طرف لپکا تو دیکھا کہ سانپ ہے، تو میں مارنے لگا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے نہ مارو۔ تو انہوں نے ایک پھر اشارہ کر کے گھر کی طرف بتایا کہ یہ جو گھر ہے، فرمایا ہم غزوہ خندق میں جو ہے نا ہم شریک تھے، تو وہاں سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے آئے، اور اس کی نئی شادی ہوئی تھی، تو جب واپس وہ گھر آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی ہیں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ تم دروازے پہ کیوں کھڑی ہو، اور غیرت کی وجہ سے وہ بیوی کو مارنے لگے۔ تو فرمایا کہ دیکھو پہلے اندر جا کے دیکھو کہ کیا معاملہ گزرا ہے، پھر مجھے کوئی تکلیف دینا۔ تو اندر جب دیکھا تو ایک سانپ ہے، تو آپ نے اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، تو آتے ہوئے ساتھ لے کے آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے، تو اس نے اس نیزے سے سانپ کے اوپر حملہ کیا، اس طرح سانپ کو مارنے لگا۔ تو یہاں تک کہ سانپ کو مارنے کے قریب ہوا، تو جیسے ہی وہ واپس پلٹے تو سانپ نے حملہ کیا، تو سانپ بھی مرا اور یہ صحابی بھی مر چکے۔ تو آپ نے منع فرمایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی گھروں میں سانپ کو دیکھو تو 3 دفعہ اسے کہہ دو کہ اگر تم جن ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ مکہ کے اندر فرمایا کہ کئی جنات جو ہیں مسلمان ہو چکے ہیں، تو تم انہیں تکلیف نہ دو، کیونکہ جنات اکثر گھروں میں سانپ کی شکل میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ جن جو ہے وہ کسی جانور کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اور وہ جا کے کیا کرتا ہے، وہ انسان کے بدن میں تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ آگے جو ہے نا ایک بیماری آ رہی ہے مس سے، کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، ایوب نے اپنے رب سے پکار مجھے شیطان نے چھوا، سخت تکلیف دی۔ تو یہاں چھونے سے جو بیماری پیدا ہو رہی ہے وہ جذام ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جن کے چھونے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔
تو یہ تھی کوئی تفصیل کہ جس سے انسان کے بدن میں جنات کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر جنات کا ثبوت کہ ہمیں قرآن حدیث سے اس کا کیا ثبوت ملتا ہے، تو اس کا انکار کرنا صریح گمراہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا اسی طرح جنات کو پیدا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔